الدین الخالص. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصيهما فإنه لا يضر إلا نفسه ولن يضر الله شيئا. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. محترم بزرگوں، عزیز بھائیوں، آج رمضان المبارک کی 24 تاریخ ہے. کل ہم اس ماہ مبارک کے استقبال کی تیاری میں تھے. آج ہم اس ماہ مبارک کو الوداع کہنے کی تیاری کر رہے ہیں. رمضان کے یہ دن جو ہمیں نصیب ہوئے، ہم نے ان برکت والے دنوں کو کیسے گزارا، آج ہمیں اس کا جائزہ لینا چاہیے. اللہ نے ہمیں یہ دن نصیب فرمائے، اللہ نے ہمیں توفیق دی کہ ہم نے ان دنوں میں اس فریضے کو ادا کیا جسے روزہ کے نام سے جانا جاتا ہے، اور جس کا مقصد خود رب العالمین نے بیان فرما دیا کہ لعلکم تتقون، روزہ تم پر اس لیے فرض کیا گیا تاکہ تم متقی اور پرہیزگار بن جاؤ. ان دنوں میں جو ہم نے روزے رکھے، کیا ان روزوں کے ذریعے سے ہمیں تقوی حاصل ہوا؟ روزہ کے اس مدرسہ سے ہم نے تقوی کا، پرہیزگاری کا سبق سیکھا، پڑھا اور یاد کیا، یا روزہ کے نام پر صرف ہم نے بھوک اور پیاس کی شدت کو ہی برداشت کیا، جائز خواہش کو چھوڑا، اور لا قدر اللہ نہ کرے کہ ہم اس کے اصل مقصد سے دور ہی رہ گئے. روزہ کی حالت میں بھی نہ ہماری زبان نے روزہ رکھا، نہ ہماری آنکھوں نے روزہ رکھا، نہ ہمارے کان محفوظ رہے گناہ کی باتوں سے، اور نہ ہم نے اپنے دوسرے اعضاء و جوارح کی حفاظت کی.
اور اسی طرح رمضان کے بابرکت ایام کو بھی ہم نے دوسرے دنوں کی طرح سے گزار دیا، نیک کاموں کا ہم نے اہتمام نہیں کیا، نوافل قرآن کی تلاوت اور ذکر و اذکار سے ہم نے اپنے اوقات کو اور اس ماہ مبارک کے قیمتی لمحات کو آباد نہیں کیا۔ اگر بات ایسی ہے تو یہ بات ہمارے لیے اچھی نہیں ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد، اے اہل ایمان اللہ کا تقوی اختیار کرو اور ہر شخص یہ دیکھے کہ وہ کل کے لیے کیا پیش کر رہا ہے۔ اس نے کل قیامت کے دن، حساب و کتاب کا دن، اس کے لیے اس نے کون سے اعمال تیار کر رکھے ہیں۔ کل کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا، صحیح مسلم کی روایت ہے، یا عبادی انما ہی اعمالکم احصیھا لکم فاوفیکم ایھا فمن وجد خیرا فلیحمد اللہ ومن وجد غیر ذلک فلا یلومن الا نفسا۔ اے بندو یہ تمہارے اعمال ہیں، انما ہی اعمالکم احصیھا لکم، ہم نے نامہ اعمال میں ان کو محفوظ کر رکھا ہے، وَأَوْفِيكُمْ إِيَّاهَا، اور ان اعمال کی جزا، ان اعمال کا بدلہ آج میں تمہیں دوں گا۔ فَمَنْ وَجَدَ خَيْرًا فَلْيَحْمِدِ اللَّهِ، جو اچھا بدلہ پائے اللہ کی تعریف کرے۔ ظاہر اچھا بدلہ کس کو ملے گا؟ اچھا بدلہ اچھا عمل کرنے والے کو ملے گا، جس نے اچھے اعمال کیے ہوں گے، اخلاص کے ساتھ کیے ہوں گے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق کیے ہوں گے، اس کو اچھا بدلہ ملے گا۔ فَمَنْ وَجَدَ خَيْرًا فَلْيَحْمِدِ اللَّهِ، جس نے اچھا بدلہ پایا اللہ کی تعریف کرے۔ وَمَنْ وَجَدَ شَرًّا وَمَنْ وَجَدَ غَيْرَ ذَلِكَ فَلَا يَلُومَنَّ إِلَّا نَفْسَهُ، لیکن اگر کسی کو اچھا بدلہ نہیں ملا تو پھر وہ اپنے آپ کو ملامت کرے، اپنے آپ کو کوسے کہ اس نے اچھے اعمال کیوں نہیں کیے کہ آج اسے اچھا بدلہ ملتا۔ تو آج کا دن جائزہ لینے کا دن ہے، احتساب کرنے کا دن ہے کہ رمضان کے ان ایام کو ہم نے کیسے گزارے اور کن کاموں میں گزارے۔ اگر ہم نے ان ایام کی قدر نہیں کی، اگر ہم نے ان ایام سے فائدہ نہیں اٹھایا تو ابھی بھی ہمارے پاس موقع ہے، ابھی بھی اس ماہ مبارک کے چند دن باقی ہیں۔ اللہ کی توفیق سے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی اصلاح کریں، ہمیں چاہیے کہ باقی ماندہ ایام کی قدر کریں، باقی ماندہ ایام کو نیکی کے کاموں میں گزاریں، اور جو بھول ہوئی، جو چوک ہوئی، جو کوتاہی ہوئی، اللہ تبارک و تعالیٰ سے سچے دل سے توبہ کریں۔ قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ۔ اے نبی آپ میرے بندوں سے کہہ دیں، وہ بندے اسرفوا علی انفسہم، جن لوگوں نے اپنے اوپر زیادتی کی، ظلم کیا، خود اپنا نقصان کیا، گناہوں کے کاموں میں ملوث ہو کر، نیکی کے کاموں کی طرف توجہ نہ دے کر، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہو، تمہارے لیے توبہ کا دروازہ کھلا ہے، تمہارا رب تمہیں اپنی طرف بلا رہا ہے، تمہارا رب تمہیں پکار کر یہ کہہ رہا ہے کہ کوئی دعا کرنے والا ہے تو میں اس کی دعا کو سن لوں، کوئی توبہ کرنے والا ہے تو میں اس کے گناہوں کو معاف کر دوں۔ لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہو۔ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اللہ تبارک و تعالی اپنی رحمت سے تمام گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ انہ هو الغفور الرحیم، وہ معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ اگر ہم نے رمضان کا مہینہ پایا، اگر ہم نے رمضان کے مہینہ میں
فرض روزے رکھے اور اللہ کی توفیق سے ہمیں قدر کی رات ملی اور ہم نے قدر کی رات کی قدر کی، تو پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بشارت ہمارے لیے ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، کہ جس نے رمضان کا مہینہ پایا اور رمضان کے روزے رکھے ایمان کے ساتھ ثواب چاہتے ہوئے، غفر له ما تقدم من ذنبی، اس کے تمام پچھلے گناہوں کو معاف کر دیا جائے گا۔ اور جس نے قدر کی رات پائی ایمان کے ساتھ اور ثواب کی نیت چاہتے ہوئے، قدر کی رات پا کر اس رات میں اس نے قیام کیا، نماز پڑھی، غفر له ما تقدم من ذنبی، تو اس کے تمام پچھلے گناہوں کو معاف کر دیا جائے گا۔ تو یہ موقع ہمارے لیے اللہ کی مغفرت حاصل کرنے کا موقع ہے۔ یہ مہینہ، یہ روزہ، یہ قدر کی رات اللہ کی مغفرت کے پانے کا موقع ہے۔ اور اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کہا تھا کہ اگر تمہیں قدر کی رات مل جائے تو پھر تم یہ دعا کرنا، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، کہ اللہ تو بہت معاف کرنے والا ہے، معافی کو پسند فرماتا ہے، مجھے معاف کر دو۔ اگر ہمیں معافی کے، مغفرت کے یہ مواقع ملے اور اس کے بعد بھی اللہ تبارک و تعالی کی مغفرت ہمیں حاصل نہ ہو سکی، تو آپ سوچیں اور ہم سوچیں کہ یہ ہمارے لیے کتنے گھاٹے اور نقصان کی بات ہوگی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کو اس موقع پر ہم یاد رکھیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اتانی جبریل میرے پاس آئے اور آپ نے کہا کہ من ادرک رمضان فلم یغفر له فابعده اللہ، اے محمد رغم انف رجل من ادرک رمضان فلم یغفر له، اے محمد اس شخص کی ناک مٹی میں مل جائے۔ حدیث پر غور کیجئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں رغم انف رجل، اس شخص کی ناک مٹی میں مل جائے، خاک آلود ہو جائے، جس نے رمضان کا مہینہ پایا اور اس کے گناہوں کی معافی اور بخشش نہ ہو سکی۔ اتنے مواقع ملے رمضان کے مہینہ میں، مغفرت کے اتنے مواقع ملے، لیکن اتنے مواقع حاصل کرنے کے بعد بھی اگر رب کی مغفرت نہ ملے، رب کی بخشش ہمیں نہ حاصل ہو، تو یہ ہمارے لیے کتنے گھاٹے کا سودا ہوگا۔ رغم انف رجل ادرک رمضان فلم یغفر له فابعده اللہ، اللہ ایسے بد نصیب کو اپنی رحمت سے دور کر دے، اللہ ایسے شخص کو اپنی رحمت سے دور کر دے۔ حضرت جبریل نے یہ بات کہی، اس کے بعد حضرت جبریل نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا قل آمین، محمد آپ اس بات پر آمین کہیے، آپ اس بات پر آمین کہیے، یعنی جو بددعا میں کر رہا ہوں آپ اس بددعا میں شریک ہو جائیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین کہا۔ اندازہ لگائیے یہ کتنی بڑی حرمہ نصیبی ہے، یہ کتنی بڑی بد نصیبی ہے ایک مسلمان کے لیے کہ اسے رمضان کا مہینہ ملا، اس نے روزہ رکھے، اس نے قدر کی رات کو جاگا، لیکن اس کے بعد بھی اس کی کسی کوتاہی کی وجہ سے یا تو نیت کے اندر اخلاص نہیں، ریاکاری ہے، دکھاوا ہے، عبادت کو عبادت سمجھ کر اس نے نہیں کیا، عبادت کو اس نیت سے نہیں کیا کہ اس کے ذریعے سے اسے اللہ کی رضا مل جائے، عبادت کو اس نیت سے نہیں کیا کہ اللہ نے اس عبادت کو ہمارے اوپر فرض کیا ہے، ہم ایک فریضہ سمجھ کر اس عبادت کو کر رہے ہیں، رب کی رضا کے لیے کر رہے ہیں، یا یہ ہے کہ عبادت کرنے کا اس کا جو طریقہ تھا وہ طریقہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق نہیں تھا، تو پھر جو ان نیکیوں کا فائدہ ہے یا ان نیکیوں کا نتیجہ ہے کہ ایک طرف تو تقوی حاصل ہو، دوسری طرف رب کی مغفرت حاصل ہو،
آدمی اس نتیجہ سے محروم رہ جائے گا۔ تو ہمیں چاہیے کہ یہ جو ایام باقی ہیں ہم ان ایام کی قدر کریں، اور اگر ہمارے اندر کوئی خامی اور کمی ہے تو اس خامی اور کمی کو دور کرنے کی کوشش کریں، اور اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے مدد اور توفیق طلب کریں۔ رمضان کے آخری ایام میں ایک فریضہ ہم پر اور عائد ہوتا ہے جس کو ہم زکوٰۃ فطر کے نام سے جانتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زکوٰۃ الفطر صاع من طعام، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقہ فطر، زکوٰۃ فطر اناج کا 1 صاع فرض کیا ہے۔ اناج جو کھانے پینے کی چیزیں ہیں، عام استعمال کی چیزیں ہیں، گیہوں ہے، چاول ہے، چنا ہے، مٹر ہے، جو خراب نہ ہونے والی چیز ہے، اس کو 1 صاع دینا ہے۔ صاع ناپ ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ جو وزن ہمارے یہاں رائج ہے 2.5 کلو لمسم تقریباً 1 صاع ہوتا ہے۔ بعض لوگوں نے کہا کہ نہیں 2.5 کلو سے زیادہ ہوتا ہے، 2 کلو 650 گرام ہوتا ہے۔ تو اگر انشاءاللہ کوئی 2.5 کلو کے حساب سے نکال دے تو ادا ہو جائے گا، لیکن اگر کوئی اس میں اور اضافہ کر دے تو یہ اور بہتر بات ہے اور اچھی بات ہے، تاکہ دل میں کسی طرح کا کوئی کچوٹ یہ باقی نہ رہے۔ 1 صاع دینا ہے۔ کس کو دینا ہے؟ فقراء کو دینا ہے، جو فقیر ہے، جو مسکین۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا طہرۃ للصائم وطعمۃ للمساکین، روزہ کے اندر اگر کہیں سے کوئی کمی رہ گئی تو یہ صدقہ فطر اس کا کفارہ ہے، اور ساتھ ساتھ طعمۃ للمساکین، مساکین کا کھانا بھی ہے۔ کب دینا ہے؟ عید گاہ جانے سے پہلے دینا ہے۔ 1 روز پہلے، 2 روز پہلے دیا جا سکتا ہے۔ پیسہ نہیں دینا ہے، اناج ہی دینا ہے، گیہوں دینا ہے، چاول دینا ہے، اور اپنی حیثیت کے اعتبار سے دینا ہے۔ اگر ہم 50 روپے کلو کا چاول کھاتے ہیں تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ صدقہ فطر میں ہم 25 روپے کلو کا ہی دیں۔ جو کھاتے ہیں وہ دیں، بلکہ اس سے اچھا دیں۔ جو کھاتے ہیں وہ دیں، بلکہ اس سے اچھا دیں۔ ایسا دیں جو فقیروں کی زیادہ ضرورت کا ہو، ان کو زیادہ کام آنے والی چیز ہو، تو وہ صدقہ سب سے بہتر صدقہ ہوگا۔ گھر کے جتنے افراد ہیں، جتنے افراد کی ذمہ داری ہمارے سر ہے، ہمیں ان تمام افراد کی جانب سے صدقہ فطر دینا ہے۔ ان تمام افراد کی جانب سے صدقہ فطر دینا ہے۔ اگر یہ ضروری نہیں ہے کہ آدمی اپنا صدقہ اپنے ہاتھ سے بانٹے، کسی دوسرے کو لگا سکتا ہے۔ کوئی دوسرا ذمہ دار ہے، معتمد آدمی ہے، اس کو آدمی نے پیسہ دے دیا کہ یہ صدقہ فطر کا پیسہ ہے، فلاں سامان خریدو اور اس کو تم اپنی ذمہ داری کے ساتھ بانٹ دو، تو اس طرح سے صدقہ فطر ادا ہو جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں توفیق دے کہ رمضان کے جو ایام باقی ہیں ہم ان کی قدر کریں، اور رمضان کے دنوں میں ہم نے جو نیکی کے کام کیے ہیں، بار الہ تو اپنے فضل و کرم سے ہماری ان نیکیوں کو قبول فرما لے، اور بشری تقاضے کے مطابق ہم سے جو کوتاہیاں ہوئی ہیں، تو ستار ہے، تو غفار ہے، تو ان کوتاہیوں پر پردہ ڈال دے اور ہمارے گناہوں کو بخش دے۔ بار الہ ہم میں سے جو بیمار ہیں تو انہیں صحت و عافیت عطا فرما، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانی کو دور کر دے، جو بے روزگار ہیں انہیں برسر روزگار کر، اور جو برسر روزگار ہیں ان کے روزگار میں آسانی اور برکت عطا فرما۔ بار الہ جو وبا اس وقت پوری دنیا میں عام ہے عذاب کی شکل میں، بار الہ تو اس وبا کو اٹھا لے اور بالخصوص مسلمانوں کو اس وبا سے راحت اور عافیت نصیب فرما دے۔ جب تک زندہ رکھ، اسلام پر چلنے والا بنا کر زندہ رکھ، جب موت آئے تو ایمان پر آئے۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی
يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى أعلى وأجل وأعظم وأكبر